السلام علیکم. آج ہے 8 مئی 2026 8 مئی 2026. آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب, ہم ہر ہفتے جب بھی شو لے کر آتے ہیں اور تو ایسے لگتا ہے کہ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے, پھر آپ ہمیں کہتے ہیں اسٹے زیادہ امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا صبر کریں, اور اس دوران اتنے اتار چڑھاؤ آئیں گے. اب پچھلے ہفتے جب ایران کی جانب سے 14 نکاتی ایک فارمولہ دیا گیا تھا امریکہ کو, تو تب ہم نے آپ سے تجزیہ جانا تھا, تو آپ نے تب کیا کہا تھا؟ پہلے اس پریڈکشن کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ ملٹری آپشن ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرے گا, اور اس کے بعد پھر شاید یہی طے ہوگا کہ اچھا جی اب ہم ملنے کے لیے تیار ہیں. پھر امریکہ جو ہے بمباری کرے گا اور اس کے بعد واپس ٹیبل کی آنے کی کوشش کرے گا. ایران نہیں اٹیک کرے گا, ایران ول ہولڈ آؤٹ. اٹیک امریکہ کرے گا, ایران کاؤنٹر اٹیک کرے گا. تو سیٹھی صاحب, اس ہفتے بھر میں واقعات ایسے ہی طے ہوئے, بڑا اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئے, اور ایک جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کا بھی آغاز کیا گیا, لیکن وہ 36 گھنٹوں بعد ہی ٹھپ ہو گیا. وہ کس وجہ سے ہوا, وہ بھی سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن مین وائل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا کہنا ہے, اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کیا کہتے ہوئے پائے گئے اب سے تھوڑی دیر پہلے, اس کو شامل کریں گے. We've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the Straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. The normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. And the world has to start asking itself, what is it willing to do if Iran tries to normalize a control of an international waterway? I think that's unacceptable. So, but we're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. It's more than a one-page offer. It's an offer that's basically said they will not have nuclear weapons. They're going to hand us the nuclear dust and many other things that we want. Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. تو سیٹھی صاحب, ان شارٹ اب ایران کے جواب کا امریکہ کو انتظار ہے, تو جواب آئے گا یا نہیں؟ اور یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں یا جو اٹیکس کیے گئے ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے گلوبلی, اس کے بعد اب شارٹ ٹرم معاہدہ, یا کہا جا رہا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم ایم او یو پہ سائن ہونے جا رہے ہیں 1 پیج پہ, وہ سائن ہو پائیں گے؟ نہیں, مشکل لگتا ہے. یہ 1 پیج کا تو کوئی اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ایم او یو کیا ہوتا ہے؟ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اگریمنٹ بھی نہیں ہوتی وہ تو انڈرسٹینڈنگ کیا, یہاں اگریمنٹس ٹوٹ جاتی ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کا کیا اہمیت ہے؟ صرف اتنا ہے کہ اس وقت دونوں سائڈس چاہتی ہیں کہ نکلیں اس میں سے, جو اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے, کیونکہ یہ بڑھ بھی سکتی ہے نا. ابھی آپ نے دیکھا, جیسے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ گڑبڑ ہوگی, تو وہی ہوا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے کوسٹل آئلینڈز 3 کے اوپر بمباری کی انہوں نے. اچھا, اب امریکہ کہتا ہم نے نہیں کی, تو پھر کس نے کی ہے؟ اسرائیل نے کی ہے, کس نے کی ہے؟ امریکہ نے کی ہے. تو اس کے پھر جواب میں, جیسے میں نے کہا تھا, کاؤنٹر اٹیک آئے گی ایران کی طرف سے. تو یہ تو ہوگا. اور جو اگر ایم او یو ہے تو زیادہ سے زیادہ ایم او یو یہ کر سکتا ہے کہ اچھا جی 1 ماہ کے لیے سیز فائر ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیتے ہیں, اور ہم ہٹ جاتے ہیں امریکہ والے, اور ایران کہتا ہے ہم 1 ماہ کے لیے سب شپس کو جانے دیں گے اور کوئی پابندی نہیں لگائیں گے, ایکسیپٹ وہ جو ہمارے دشمنوں کی ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ 3-4 ان کے دشمن ہیں جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کو روک دیں گے, باقی کو جانے دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1 ماہ کے لیے کہیں اچھا ہم چارج کچھ نہیں کرتے, مگر اس سے زیادہ بات نہیں بڑھ سکتی آگے. یہ بھی میکسیمم ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں, سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ آئل پرائسز جو ہے نا وہ بڑھے نہ, اور ان کو اسی لیے سارا وقت وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں.
اچھی خبر دیتے رہتے ہیں تاکہ ہو گیا جی ہو گیا جی ہو گیا جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے نہیں تو یہ کر دیں گے نہیں تو وہ کر دیں گے، اور پھر چپ کے جا کے کچھ کر دیتے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، اور ادھر سے ایران پھر کاؤنٹر کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی نو بگ ڈیل نو بگ ڈیل۔ تو یہ ساری باتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نا اس میں وہ کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے کہ پنچ آف سالٹ، کہ تھوڑا سا اس میں نمک ڈال کے اس کو پینا چاہیے کھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا نمک نہیں پوری نمک دانی جو ہے نا وہ ڈول دینی چاہیے اس کے اوپر سوڈیم کلورائڈ تاکہ کڑوائی ہو جائے، کوئی کھائے کوئی پیے ہی کوئی نہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ایران نہیں پھنسا ہوا، ہر انٹرنیشنل آبزرور جو ہے نا کامنٹیٹر جو ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ ہار گیا ہے ایران جیت گیا ہے۔ ایران جیتا ایسے ہے کہ وہ ہارا نہیں ہے اس لیے وہ جیت گیا ہے، تکلیف بڑی ہوئی ہے ایران کو، نقصان بہت ہوا ہے ایران کا، مگر ایران ہارا نہیں ہے، اگر ہارا نہیں ہے تو جیت گیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ہار گیا ہے، اب وہ نکلنا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور ایران اس کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کوئی راستہ دیا جائے، مگر سارے انٹرنیشنل آبزرورز یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ اگر باری کرتا ہے اور بوٹس آن گراؤنڈ کرتا ہے تو وہ تو بالکل ہی مارا جائے گا، اس میں تو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر ابھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے کہتا ہے کہ پاکستان ہمارے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں، پاکستان جو کہ ہیں، ان کی ایک ریکویسٹ کے اوپر میں نے یہ کیا جو کہ ہے، جو اگر کوئی سچ بولا ہے تو یہی بولا ہے کہ جی پاکستان بڑے اچھے لوگ ہیں، اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر، کیونکہ انہی کی ریکویسٹ کیا ہے، انہی کے ذریعے ساری نیگوسیشن ہو رہی ہے۔ تو اس لیے آئی تھنک وی آر ٹرائنگ، پاکستان از ٹرائنگ کہ کسی طریقے کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایگزٹ اسٹریٹجی کو مل جائے، اور یہ وار جو ہے ختم ہو، اور تیل جو ہے وہ حسب معمول $60 پہ آ جائے۔ یہ $100-125 جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، سب کو تکلیف ہو رہی ہے، امریکہ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ شارٹ ٹرم میں امریکہ جو ہے وہ اتنی آئل آؤٹ پٹ نہیں انکریز کر سکتا اپنی، اور سملرلی گیس آؤٹ پٹ اتنی نہیں انکریز کر سکتا شیل گیس سے جو اس کو ملتی ہے، تو سب کو تکلیف تو ہو ہی رہی ہے۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اور ایک طرف ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہے، ادھر اسرائیل کا خوفزدہ اسرائیل سے کہ اسرائیل کو ایسا کام نہ کر دے جنہوں کہتے ہیں نا پانی پھر جائے سارا کچھ ہی فارغ ہو جائے۔ سو اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن فار ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کہیں اس کی کامیابی نہیں نظر آ رہی۔ اب دیکھیے نا ابھی کہتا ہے، ابھی اس نے ایک بیان دیا، میں تو حیران ہو گیا ہوں وہ بیان سن کے، کہتا ہے ایران مان گیا ہے کہ جی میں ایران کے پاس جو نیوکلیئر مٹیریل ہے وہ امریکہ کو ہینڈ اوور کر دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اپنا افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے۔ یہ دیکھیے نا یہ اپنی ایک کنسٹیٹیوئنسی ہے اس کی ایکسٹرا رائٹ ونگ، اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر مٹیریل جو ہے کسی کو دے، اور اگر بچے کہتے ہیں نا کڑوا گھونٹ کرنا بھی پڑا تو روس کو دے سکتا ہے، مگر وہ بھی نہیں دے گا۔ اب تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ حاوی ہو گیا ہے، اس نے تو جیسے کہتے ہیں نا پکڑ لیا سب کچھ، اور وہ اب تیار ہے۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں عائشہ، وہ یہ آ رہی ہیں، امریکن ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ نے جو رپورٹس لکھی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھائی ہیں، مگر وہ ظاہر ہے وہ پبلک میں اتنی نہیں آتی جب تک ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہ ہو، اور کچھ تو میڈیا ویسے بھی امریکن میڈیا جو ہے مین اسٹریم میڈیا وہ دکھانا بھی نہیں چاہتا حقیقت اپنی عوام کو، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں، مگر آلٹرنیٹو میڈیا جو ہے وہ تو بتا رہا ہے سارا کچھ۔ وہ یہ کہ ایران کے پاس اس وقت جو اس کی میسائلز اور ڈرونز کی جو سپلائی لائن ہے وہ 70% برقرار ہے۔ جی کتنی؟ 70%۔ اور امریکہ کی جو اینٹی میسائل اور اینٹی ڈرون میسائلز ہیں جو کہ وہ آگے اسرائیل کو بھی دیتا ہے اور ملکوں کو بھی دیتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ اب بٹوین 25 to 40% پہ آ گئی ہے۔ تو اور ان کے پاس اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ جلدی میں تو پروڈیوس بھی نہیں ہو سکتی وہ، تو ان کی تو اسٹاک پائل جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا منیمل لیول پہ آئی ہوئی ہے، تو وہ اب لمبی جنگ نہیں کر سکتے، اور ایران کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ ایران نہیں کہہ رہا، یہ امریکن ڈیفنس ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ اندر کے حالات کیا ہیں وہاں، اور یہ بھی بات اب سامنے آ رہی ہے جس کو ڈینائی نہیں کوئی کر رہا امریکہ کے اندر، کہ امریکن ملٹری کے جو چیفز ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھو پاجی ملٹری وکٹری نہیں ہو سکتی، ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول نہیں سکتے، وی آر گوئنگ ٹو بی سٹنگ ڈکس، بطخوں کی طرح ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے وہ، اور اگر ہمارا ایک ڈسٹرائر سنک ہو گیا نا تو آپ سوچئے یہاں کیا شور پڑ جائے گا امریکہ کے اندر، اتنا بڑا سپر پاور اور اس کا ایک ڈسٹرائر سنک ہو گیا۔ اسی لیے عائشہ ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے فورڈ، وہ واپس
امریکہ چلا گیا. اور یہ بھی جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اب جو نئی ملٹری ڈاکٹرن سامنے آ رہی ہے اس جنگ کی صورت میں, جو سبق سیکھے جا رہے ہیں, تو یہ ہے کہ اب یہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں یہ فارغ ہیں. یہ ایئر کرافٹ کیریئرز تو بہت ولنریبل ہیں, ان کو تو بڑی آسانی کے ساتھ میسائلز کے ساتھ اڑایا جا سکتا ہے. تو یہ تو بہت دور ہو تو ٹھیک ہے, مگر اگر جتنی میسائلز اور ڈرونز ایران کے پاس ہیں, یہ اگر قریب آئیں گے تو ان کو اڑا دے گا ایران. اور آپ سوچئے ادھر گریٹ سپر پاور امریکہ, سپر مین امریکہ, اگر امریکہ کا سپر مین کا ایک وہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے 3 میں سے 1 اڑ جاتا ہے, تو آپ سوچئے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں ایران کیوں نہیں کرتا, کر سکتا ہے, دے کین ڈو اٹ. وہ جو ریڈ سی میں آ رہا تھا اس کو کر سکتے تھے مگر نہیں کیا. اور یہ باقی تو ہے دور بیٹھ کے بیٹھے ہوئے, مگر ایران کے پاس میسائلز تو ہیں جو 2000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے, 2500 کلومیٹر تک جا سکتی ہے. تو کہاں چھپ کے بیٹھیں گے, اور اتنی دور ہوں گے تو پھر استعمال نہیں کر سکتے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر. پھر ان کو اپنے جہاز کو بھی ایئر کرافٹ کیریئر کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ وہاں جہاز ہیں, جہاز تو ان کے بیسز میں بھی تھے, وہاں سے بھاگے ہیں یہ لوگ. تو ایئر کرافٹ کیریئر پہ جہاز, اگر ایئر کرافٹ کیریئر اڑ گیا تو جہاز بھی اڑ جائیں گے ساتھ. تو اب وہ اسی لیے دور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو. اور اب یہ جو نئی ملٹری ڈاکٹرن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایئر پاور جو ہے وہ ایک حد تک بمباری کر سکتی ہے, اور میسائلز جو ہیں دے آر دا نیو ٹیکنالوجی. 100% اورینٹڈ گائیڈڈ میسائلز, لانگ ڈسٹینس cruise missiles, ballistic missiles, they are the most dangerous new dimension of war, not aircraft. وہ aircraft کا زمانہ جو ہے نا, because you can take out aircraft carriers, you can take out the navy, you can take out air bases with these missiles. تو یہ drone and missiles are the new developments in this new warfare, جو یوکرین میں انہوں نے رشیا کے خلاف استعمال کی, اور اب ایران نے بہت بڑے پیمانے پر ان کو استعمال کیا to counter امریکہ اینڈ the threat to Iran and Israel. اس لیے آئی تھنک, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کے اندر اب ایران کی جو میسائل اسٹاک پائل ہے یا میسائل ڈیفenس کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر امریکہ بات ہی نہیں کر رہا. پہلے کہتا تھا نا کہ نیوکلیئر کے بعد ہم اب میسائل کا بھی آپ ختم کریں. اب وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں. اب سارا فوکس اسٹریٹ آف ہارمز پہ آ گیا کہ یار کسی طریقے نال ساڈی جان چھوڑو, اسی نکلی اتوں, یورپ جو ہے اپنا فیصلہ کر لے. اور وہ دیکھیے نا یورپینز کا, انہوں نے فرانس والوں نے اپنا ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھیج دیا ادھر. وہ بھی صرف ایک شوق دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم بھی تو ہیں, جب ہم ہیں تو کیا غم ہے, اس قسم کی اپنا حصہ دکھا رہے ہیں. بٹ دے یوزلیس. یہ جنگ جو ہے یہ ایران نے جیت لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے ایران کے لیے کہ ایران جو ہے اسٹیٹ آف وار نہیں رہ سکتا. ایران کو بھی اب مکمکا کرنا پڑے گا. ایران کو بھی اب امن میں رہنا پڑے گا. عمان کو بھی گلف کے اندر امن کے ساتھ رہنا پڑے گا, کیونکہ ادروائز یہ اسٹیٹ آف وار سب کے لیے بری ہے, ایران کے لیے بھی اور گلف کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. تو آئی تھنک دونوں سائڈس کو اب ری اسیس کرنا پڑے گا ریئلسٹکلی کہ کون کون ہے اور کیا کیا ہے. اور یہاں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو لائق لوگ ہیں, جو ان کو سمجھ آ رہی ہے ساری بات کی, ایک تو پاکستان جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور ایک سعودی عربیہ. باقی کچھ لوگ ہیں جن کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے, بٹ یہ دو جو ہیں دے آر بینگ ویری ریئلسٹک. اینڈ آئی تھنک اگر یہ ان کو موقع دیا گیا ٹو افیکٹ rapprochement ود ایران اینڈ ود بلڈ اے برج ود the United States and the international community, تو یہ کر سکتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, امریکہ کے CIA کی جانب سے جو بھی اسیسمنٹ کی گئی انوینٹری کی یا لانچر کیپیسٹی کی, اس پہ عباس اراغچی صاحب نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہماری کیپیسٹی 120% ہے. وہ جو 75% کا آپ نے فگر دیا ہے دیٹ از رانگ, یعنی وہ ساتھ ساتھ کریکٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ریکارڈ کو بھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایرانین وزیر خارجہ کا چائنا کا وزٹ, پھر وہاں سعودی فارن منسٹر کے ساتھ بھی کانٹیکٹ, رشیا کے بعد چائنا کا وزٹ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایران کو گارنٹرز چاہیے اب کی بار؟ نہیں, آئی تھنک ایران, چائنا نے اور رشیا نے ایک بات واضح کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ ایران کے ساتھ ہے. وہ ایران کو ملٹری اکوپمنٹ سپلائی کرتے رہیں گے, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی اسٹرانگ میسج دی ہے چائنا نے اور رشیا نے. اور اس وقت وہ جو فورم ہے چائنا ایران رشیا کا, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے تو برکس اسٹرینتھن ہو جائے گی. برکس اسٹرینتھن ہو گئی تو یہ سارا پرانا نیٹو شیٹو اور یہ پرانا جو
अमेरिकन सिस्टम है, ये जो है ना, दिस इज गोइंग टू कम अंडर थ्रेट। फौरन तो फारग नहीं होगा, मगर 10 15 20 साल लग जाते हैं इन चीज़ों में, मगर डेफिनेटली वो एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने जैसे कहा, ये जंग जो है, इट इज़ नॉट अ रीजनल जंग, ये ग्लोबल सारे ऑर्डर को चेंज करेगी गोइंग फॉरवर्ड। अब कैसे होगा विद फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी इधर कभी उधर, ये वो वक्त लगता है। वो कहते हैं पानी अपने सरफेस लेवल को ढूंढ लेता है। जापान अगर आप जाएं आयशा, तो वहाँ एक फलसफा है जापान में, वो फलसफा मुझे लगता है कि यहाँ अप्लाई होगा इन द मिडल ईस्ट। वो कहते हैं वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, पानी जो है ना वो अपना लेवल खुद ढूंढ लेता है। वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। यहाँ भी मिडल ईस्ट के अंदर भी जो पानी है वो अपना लेवल खुद ढूंढ लेगा, और फिर सबको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट। एंड आई थिंक वो एडजस्टमेंट जो है सबसे ज्यादा अमेरिका को करनी पड़ेगी। यूरोप तो ऑलरेडी आयशा समझ गया है मसला क्या है। अच्छा। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि लगता है ऐसे है कि अब हमें नेटो से भी फारग हो जाएंगे, और रूस के साथ हमें खुद ही नेगोशिएट करना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज रूस के साथ तो यूरोप नेगोशिएट करता ही नहीं था, वो तो अमेरिका करता था रूस के साथ, और इन्होंने अमेरिका के खाते में छोड़ा हुआ था। तो इसलिए आई थिंक ऑलरेडी यूरोप के अंदर ये आवाजें शुरू हो गई है कि चलो जी बैग ऐसी अपना कोई फार्मूला बनाइए रूस के साथ बात करने के लिए। वो तो तैयार ही नहीं थे, और अब वो बातें हो रही है वहाँ। सो एंड उधर से ये भी फिक्र है कि अगले 6 माह में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में बढ़ रहा है, और वो 6 माह के अंदर अंदर वो प्रोडिक्शन यही है कि कम अगस्त सितंबर तक वो और भी जीत जाएगा, और जैसे कहते हैं ना, और भी टेरिटरी ले लेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक ऑन द होल द वेस्टर्न ऑर्डर जो है वो रिट्रीट पे है, और आहिस्ता आहिस्ता इनके जो इदारे हैं वो स्प्लिंटर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं आपस के अंदर। बहुत ऑर्डर्स जैसे रिट्रीट कर रहे हैं और नया एक मॉडल उभरा है, इसमें आपको लग रहा है कि वो प्रेमाकॉफ ट्रायंगल जो किसी ज़माने में जिसमें इंडिया था, रशिया था, चाइना था, अब उसमें इंडिया धकेला जा चुका है पीछे और उसकी जगह ईरान आ चुका है? आई थिंक एग्जैक्टली, वेल डन। ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इंडिया ने जो फैसले किए हैं वो तारीखी हिस्ट्री जिस तरीके से मूव कर रही है उसके खिलाफ किए, और इंडिया के अंदर भी अब आवाजें खड़ी हो गई हैं कि ये हमने क्या किया है, ये तो हमारा हिस्टोरिक रोल था जो पाकिस्तान ने ले लिया है, और ये तो लगता है ऐसे ही है कि अब सिचुएशन चेंज होने जा रही है। और हमने अमेरिका के साथ जो इकट्ठ की है, शायद ये गलत टाइमिंग गलत हो गई है। ये टाइम नहीं था अमेरिका के साथ इकट्ठ करने का, बाकी दुनिया जो है उसके साथ करने का टाइम था। प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्या है इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों का, कि इनकी जो इकोनॉमीज है ना, ये वेस्ट के साथ टाइड है, डिपेंडेंट है, टाइड है, एक्सपोर्ट मार्केट्स, इंपोर्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि इंडिया तो बहुत डाइवर्सिफाई कर चुका है, इंडिया की बहुत बड़ी तजारत है चाइना के साथ, मगर अमेरिका के साथ भी बहुत बड़ी है। और फिर हमारे ये भी है ना कि वी आर लेबर के लिए और रेमिटेंसेस के लिए हमारे लोग जो हैं अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, यूरोप में भी हैं, और मिडल ईस्ट में भी हैं, एंड दैट इज अ मेजर एक्सपोर्ट। हमारे लिए तो वो एक्सपोर्ट है। सो यू आर टाइड टू द अमेरिकन्स एंड टू द वेस्टर्न ऑर्डर। तो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन है। आई थिंक पाकिस्तान तो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। उसने दोस्ती रखी हुई है चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, ये कमाल की, इट्स क्वाइट आउटस्टैंडिंग आई मस्ट से। और लोग परेशान है दुश्मन, वो कहते हैं यार ये क्या हो गया, और दुआएं मांग रहे हैं कि यार, और जिसको मिलता है वो कहते हैं यार ये ट्रम्प ने अभी करना है पाकिस्तान के साथ, देखे तो चले। अभी तक तो नहीं हुआ, आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ। तो अभी तक तो पाकिस्तानी इदारों ने बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, मगर मैं आपको बताऊं हम माहिर हैं इन चीजों में। जंग तो इससे पहले नहीं रोकी कभी, इतनी बड़ी जंग। हाँ नहीं, जाहिर है पहले तो हमारी जंग कोई और रुकता था। पांसा पलट मगर गया। देखे ना, हाँ नहीं, मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है क्या? कि इंडिया जो है वो परेशान इसलिए है, वो कहते हैं कि ये ट्रम्प ने तो हमारी जंग नहीं रोकी, ये पाकिस्तान ने ये क्या ड्रामा पड़ा हुआ है कि ट्रम्प कहता है मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रोकी है। दरअसल हुआ ये था, अगर मुझे थोड़ी सी डाइवर्जन की आप इजाजत दें। नहीं, ये डाइवर्जन नहीं है, मुताबिकत रखता है, क्योंकि अभी हमने बुनियाद मरसूस की तकरीबात गुजरी हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल ऐन मौके के हिसाब से। चले फिर इसको डिस्कस करके फिर सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, उधर चलते हैं। वो ये कि जब ये सब कुछ हुआ तो आपको याद होगा कि हमारे ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से एक बयान आया कि जी
وہ ایک کمیٹی ہے جو کہ نیوکلیئر ایشوز کو دیکھتی ہے, جی وہ اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا یہ سگنل ہے اور یہ امریکنز ول پک اپ دس سگنل. یہ جے ڈی وینس آپ کو یاد ہوگا جب یہ سب کچھ چھڑا تو لوگوں نے جے ڈی وینس کو, امریکنوں نے پوچھا, امریکن میڈیا نے, کہ وہ یار وہ پاکستان انڈیا کی جنگ شروع ہوگی, وہ کچھ کرو, انہوں نے کہا کوئی ٹھیک ہے وہ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں. اس کے بعد ایک دم 2 دن کے بعد امریکہ کود گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی میں نے روک دیا ہے, بڑی خطرناک تھی, نیوکلیئر ہونے والا تھا, یہ ہونے والا تھا, وہ ہونے والا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں نے کچھ اچھی چالیں چلی اس وقت. انڈیا کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فون اٹھا کے نریندر مودی کو کہا بند کرو جنگ چھڑ. اب نریندر مودی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے, اور ادھر سے جہاز باز بھی گر گئے تھے ان کے, تو وہاں بھی جنہوں کہتے ہیں پسوڑی پئی اسی. تو پھر اسی لیے آج تک انڈیا نے کبھی نہیں تسلیم کیا کہ امریکہ نے یہ جنگ روکی. حالانکہ وہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد جو ڈی جی ایم اوز ہیں دونوں سائڈس کے, انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بند کر دو تو بند کر دو. سو آئی تھنک پاکستان has played its cards well. ابھی تک it's playing its cards well. اور اس کی ان کو شاباش بھی مل رہی ہے. اب تو ہر دنیا کے کیپٹل کے اندر پاکستان 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 کا نام روشن ہو رہا ہے. اور اگر یہ کوئی پیس اکارڈ ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو یہ ایک تاریخی ہوگی, جینیونلی تاریخی ہوگی. اور میرا خیال ہے جیسے کہتے ہیں نا پاکستان جو ہے نا وہ ایز اے مڈل رینکنگ رسپیکٹیبل رسپانسبل کنٹری جو ہے وہ نقشے پہ آ جائے گی, اور یہ بہت اہم بات ہے. اور ان ساری ترقیوں کا آغاز بھی آپریشن سندور کے بعد سے ہوا سیٹھی صاحب. اگر وہ یہ نہ کرتے تو اس کے بعد پاکستان کا گراف یوں اوپر نہ جاتا. اور اب تو انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان نے پتہ نہیں کوئی جادو کیا ہے یا کوئی ایسا منتر پڑا ہے جس کا توڑ کسی جوتشی کے پاس انڈیا میں نہیں ہے, اور ابھی تک وہ ڈھونڈ نہیں پا رہے کہ جواب کیا دے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کروایا. بہرحال ان کے ملٹری آفیشلز تو یہ اپنی پریس کانفرنس میں دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے رابطہ کیا گیا سیز فائر کے لیے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں ہمارے بجائے کہ انہوں نے سیز فائر کروایا تو کس کی ریکویسٹ تھی اور کس کی نہیں. اور خواجہ آصف کا وہ ٹویٹ بھی آپ نے اچھا یاد کروایا. اچھا سیٹھی صاحب واپس آئیں اس کی طرف, اس قضیے کی طرف جو جاری ہے مسلسل, اور یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ناتواں کندھے پہ یہ جنگ رکی ہوئی ہے پاکستان کی کوششوں سے. وہ پروجیکٹ فریڈم جس کا آغاز اچانک ہوا وہ لانچ کیا گیا اور اس کے 36 گھنٹوں کے اندر وہ ختم ہو گیا. اس کے بارے میں رپورٹس آئیں کہ کہیں اڈے نہیں دیے گئے, انکار کیا گیا, یا اعتماد میں ان کو گلف کنٹریز کو نہیں لیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہوا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ریکویسٹ پر ایسا کیا گیا. ہوا کیا اصل میں سیٹھی صاحب؟ ہوا یہ کہ وہ امریکہ پیچھے تو ہٹنا چاہتا تھا, کیونکہ امریکہ اسکورٹ نہیں کر سکتا کسی ٹینکر کو. وہ میں نے یہ پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا کہ اگر یہ کہ ان کی جو ڈسٹرائرز ہیں اگر اسکورٹ کریں گے تو ایران جس کو چاہے گا پک آف کر لے گا, ٹھا کر کے فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ تو کر نہیں سکتا. اب انہوں نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا اپنی, کیوں کہا تھا کہ ہم اسکورٹ کریں گے, کیوں کہا تھا یہ فریڈم شیڈم والی بات؟ اس لیے کہ وہاں امریکہ کے اندر تیل کی قیمت کو کنٹرول میں رکھنا تھا. اگر آپ تیل کا گراف دیکھیں, امریکن ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ جب ٹرمپ ایسی باتیں کرتا ہے تو تیل کی قیمت گر جاتی ہے, اور جب پھر جنگ کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر بڑھ جاتی ہے, اور وہاں تکلیف ہوتی ہے. تو ٹرمپ کانسٹنٹلی ایک طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ گلف کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا ہو سکتا ہے, دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں میرے کیا ہو رہا ہے, اس کو کیسے اسٹیبل کروں. تو وہ بیان بازی اس قسم کی کرتا ہے جس کے ساتھ تیل جو ہے نا وہ اوپر جانے سے رکتا ہے. پھر وہ پازیٹیو قسم کی بات کرتا ہے, پھر وہ نیگیٹو, جب نیگیٹو ہو جاتی ہے تو پھر روکنے کی بات کرتا ہے, پھر وہ اور کرتا ہے. اب اس نے 2 باتیں کہی. ایک تو یہ کہ پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر کوئی پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر پاکستان بہت اہم ہے جی, پاکستان کی ریکویسٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. پاکستان جیسا سپر پاور تو ہے ہی کوئی نہیں جس کی بات ماننی پڑے گی ہمیں. پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر کیا ہے. اچھا پھر وہ تعریفیں بھی کر دیتے ہیں آپ کے لیڈرز کی. اچھا اس کے بعد اب لیٹسٹ ڈرامہ یہ ہوا کہ وہ سعودی عربیہ نے ہمیں کہا تھا آپ ہمارے بیسز نہیں استعمال کر سکتے. ہم نے سعودی والے لائے ہیں تو ہم نے ان کی بات بھی سننی تھی, بیکاز ان کے اوپر اٹیک آتی ہے ایران کی طرف سے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے اٹیک کو, تو وہ بھی سننی تھی بات. اچھا تو اب سعودی عربیہ نے کہا ہم نے تو نہیں کہا آپ کو. یہ بھی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ خود سارا ڈرامہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ پوری وہ ایک بوری رکھے نمک کی,
جب بھی کوئی ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے تو چھڑک دیا کرے ساری کی ساری بوری پھینک دیا کرے اس کے اوپر. حقیقت دیکھا کرے, حقیقت کیا ہے, فیکٹس کیا ہے. فیکٹس یہ ہیں کہ ایک قدم اٹھاتا ہے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایئر کرافٹ کیریئر واپس چلا گیا, 2 ایئر کرافٹ کیریئر دور بیٹھے ہوئے. پہلے کہتا تھا کہ ہماری شپس جو ہے اسکورٹ کریں گی, کوئی اسکورٹ شوٹ نہیں, فارغ ہو گئی ہیں. ابھی انہوں نے اٹیک کیا ادھر ادھر, انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کر کے ایک ڈسٹرائر کو ڈیمیج کر دیا اینڈ سو آن. تو یہ تو he needs to get out but he doesn't know how to, options ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس. جو بھی کرے گا لوگ اس کو گھر میں یہی کہیں گے تم ہار کے آئے ہو. اب وہ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ ایران کو سمجھاؤ ہمیں کوئی راستہ نہیں. پاکستان کہتا ہے ہم دکھائیں گے, کوشش یہی کر رہے ہیں پاکستانی کہ کوئی اس طریقے سے ہو جائے کہ بک بکا ہو جائے, کوئی عزت رہ جائے دونوں سائڈس کی, اور یہ ہو جائے, which is a good role that they are playing, which is why اب وہ صرف میسیجز نہیں پاس کر رہے, وہ دونوں کو سمجھاتے بھی ہیں تھوڑا بہت ایک دوسرے کو کہ نہ ایسے نہ کریں آپ, اگر آپ ایسے کریں گے تو ایران یہ کر دے گا, آپ ذرا ہتھولی رکھو نا. ادھر کہتا ہے نہ آپ ایسے نہ کریں, آپ 4 پوائنٹ اس میں سے ایک نکال دینا, یہ بات کی بات. تو پاکستان از ناؤ ایکچولی playing a very solid diplomatic role. And I must say I am very impressed. میرا نہیں خیال تھا کہ ہمارے میں اتنی قوت ہے, بٹ بلیو می آئی تھنک یہ جو کمبینیشن ہوا ہے نا پہلی دفعہ کہ دی آرمی اینڈ دا سول لیڈرشپ بالکل ایک صفحے پہ ہے, ایک صفحے سے وہ کام کر رہے ہیں. اتنی ٹریول میں نے نہیں دیکھی جہاں فیلڈ مارشل صاحب بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں فون پہ بات کر رہے ہیں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, کبھی نہیں ہوا ایسے. وہ ایک آدھ ہوتا تھا کہ چلو باجوہ صاحب یا کوئی, آپ کو یاد ہے کیانی صاحب کبھی گئے تھے کہیں؟ نہیں. کیانی صاحب نے ایک آدھ دفعہ امریکہ گئے تھے بٹ اور اس کے بعد بھی کوئی خاص نو فردر. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی ہمارے آرمی چیفز ہیں نیور پلیڈ سچ اے پازیٹیو رول. تو یہ تو بہت بڑی ڈپلومیسی ہوئی ہے, اور یہ اسی صورت میں ہوئی ہے کہ آرمی اینڈ سول لیڈرشپ آر آن دا سیم پیج, اینڈ both sides are working very very hard. انہوں نے ٹھیک ٹھاک گھیرا ہوا ہے ان کو, اینڈ فائدہ پاکستان کا. ماضی کے برعکس بہت سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں جس پر دنیا بھی حیرت کا اظہار کر رہی ہے, اور یہاں تک کہ پاکستان میں بھی لوگ برتائے حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے سب کچھ بدل گیا. لیکن کوئی ایک پیج پھٹا تھا جس کے بعد اب یہ پیج ایسا مضبوط آیا ہے کہ پھٹنے کے چانسز دکھائی نہیں دے رہے, اور مختلف ممالک کے بارے میں جو پالیسی ہے اس پر اتفاق رائے ہے. اچھا سیٹھی صاحب, اب انتظار ہے ایرانی جواب کا, لیکن اس سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات سپریم لیڈر سے ہوئی ہے, مجتبیٰ خامنہئی سے, اور یہ ملاقات 1 نہیں 2 نہیں 2.5 گھنٹے تک رہی. تو کیا بات چیت ہوئی ہوگی, اور یہ پہلی ملاقات ہے باضابطہ طور پر جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ بڑی اہم ملاقات ہے, اس کے اندر پالیسی ڈیسائیڈ ہوئی ہے, ہارڈ لائن, سافٹ لائن, واٹ لائن, رائٹ لائن, رانگ لائن. بیکاز مجتبیٰ صاحب ہارڈ لائنر ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب سافٹ لائنر ہیں. سو آئی تھنک یہ فائنلی فیصلہ ہوا ہے کہ کون سے پوائنٹس دینے اور کس طریقے سے اس بات کو آگے بڑھانا ہے. اس سے پہلے یہ بہت سے تجزیے ہو رہے تھے, اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ مجتبیٰ صاحب ہے کہاں, انجرڈ ہیں, مارے گئے ہیں, نظر کیوں نہیں آتے, آئی آر جی کی لائن کیا ہے, ان کو کون لیڈ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, اسپیکر کی کیا پوزیشن ہے, پارلیمنٹ کے اسپیکر کی کیا پوزیشن ہے, فارن منسٹر صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کے پیچھے کوئی ہے بھی, کھڑا بھی ہے کہ نہیں ہے, رٹ ہے کہ نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سگنل تھا کہ بٹوین دا ہارڈ لائنرز اینڈ دا نان ہارڈ لائنرز, یا تو وہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا. اینڈ آئی تھنک جو فیصلہ ہوا ہے بہت ریزنیبل فیصلہ ہوا ہے کہ اس وقت مشکل حال جو مسئلے ہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اتنی لمبی چوڑی کنڈیشنز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. منیمم کنڈیشنز کے اوپر سیز فائر کی جائے اور کنسالیڈیٹ کیا جائے, اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا. وہ یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا جائے گا اور روس کے ساتھ بھی ملاقات ہے, تو یہ بھی سمجھائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور راستہ نکالیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. تو آئی تھنک ایران از پلئنگ اٹس کارڈز ویری ویل.